شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی، اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کی پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کے انوار سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کی کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے، اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرز برندم ہوتے رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوگی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت اور دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آوازیں سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مابعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مابعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو؟
और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पास से दीन हक़ लेकर आए। इससे कहा जाएगा कि उसी बात पर तुम ज़िंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत आई, और इंशाअल्लाह उसी बात पर तुम ज़िंदा करके उठाए जाओगे। इसके बाद इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है, जिसको देखकर इसकी खुशी में इजाफ़ा हो जाता है। फिर इसको सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इसको कहा जाता है अगर तुम नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। इसको देखकर इसकी खुशी और शक में इजाफ़ा हो जाता है और इसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा इसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। इस आयत मुबारका में यही माफ़ूम है। तर्जुमा फरमाया कि काफिरों का ये हाल होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाईं जानब से आता है तो इस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, इसके पाँव की तरफ से आता है तो उस जानब कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, बस वो खौफ ज़दा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है कि यह शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। उसे उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चनाचे मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। इससे कहा जाता है कि तू इसी बात पर ज़िंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी में हालत में दोबारा ज़िंदा होगा। फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इससे कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में इजाफ़ा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और इसे कहा जाता है अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। उसको देखकर इसकी हसरत और हलाकत में और बढ़ जाती है। फिर इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से आराज़ करेगा तो इसके लिए तंगी का जीना होगा।